بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ذہن کے سوئچ آن کرنا بہت ضروری ہوگا تھوڑا سا وقت نکال کے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اور اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں بیان کریں گے اور ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا دل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہاں تک کہ ان کے جسم کا جو چمڑا رہتا نا، وہ چمڑا بھی ہم سے بیان کرے گا۔ اور کیا بیان کرے گا؟ کہیں گا کہ اللہ اس بندے نے غلط استعمال کرا تیری دی ہوئی ان نعمتوں کا۔ سمجھیے اس بات کو، میں کہہ رہی ہوں نا کہ سوئچ آن کرنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطی کی باریکیوں میں مت جاؤ، یہ غور کرو ان باتوں میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو میری نصیحت سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا۔ نصیحت کہتے ہیں جوڑنے کو۔ درزی کیا کرتا؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا۔ ٹیلر کیا کرتا؟ ایک کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا۔ ویسے اللہ کے جو نیک بندے رہتے نا، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے۔ اور قرآن ہے نا، قرآن وہ ہم کو ہمارے رب سے جوڑتا۔ تو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اور وہ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، قرآن سے منہ موڑے گا، داعی سے منہ موڑے گا، ہدایت کے طرف بلانے والوں سے منہ موڑے گا، تو کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ بندہ حسرت سے پوچھے گا، یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ غور کرو، سوئچ آن کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ غور کرو، کبھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ایسا جیسا کہ کوئی ورد کرتے، وظیفہ کرتے، ویسا ہے نا، ایسا زبان سے دہراؤ اور صرف پڑھو سنو نہیں، اس پہ غور کرو، ان باتوں پہ ایسا کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ ہمارے رب نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ ہم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ کسی ورد کی جیسا کرو، یہ کرو۔ ہمارا رب فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت بنائی ہے تاکہ ہم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ ہمارا رب فرماتا ہے کہ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو، تو زبان سے ایسا کہو کہ ہم وہ خیر امت ہے جو پیدا کیے گئے ہیں لوگوں کی بھلائی کے واسطے۔ ہم نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں اور ہم برائیوں سے روکنے والے۔ تو اپنے آپ کو اپنا مقصد یاد دلاؤ، اپنے آپ کو اپنی منزل یاد دلاؤ، اپنے آپ کو آخرت کی یاد دلاؤ۔ یہ یاد دلانا بہت ضروری ہو گیا، سوئچ آن کرنا بہت ضروری ہوگا۔ دیکھو نا، موبائلوں نے ہم کو بہت کچھ سکھایا اور اس کے اندر یہ بھی سکھا ڈالے، یہ سوئچ آف اور سوئچ آن۔ یہ ہماری بیٹری کو چارج ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہماری فکر غفلت میں بدل گئی، تو اس غفلت کو واپس سے فکر میں بدلنے کے واسطے اور ہمارے جو یقینی ایمان، ہمارے دل میں یقینی ایمان ہونے چاہیے تھے، تو ہمارے پاس صرف اور صرف زبانی ایمان ہے۔ تو اس زبانی ایمان کو یقینی ایمان میں بدلنے کے واسطے غور فکر کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اس میں لوگ مسئلہ کیا اٹھائیں گے کہ یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ موجودہ دور میں، موجودہ حالت میں کچھ کام ایسے کرنا پڑ رہے۔ سوچ کے دیکھو، یہ جو وقف بورڈ کا مسئلہ آیا تھا، یہ جو ہم نے موبائلوں سے اسکین کرے، سب مان رہے نا، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ بات کے اوپر جمع ہو گئے تھے
سب نے اپنے اپنے موبائلوں سے اسکین کرے. جب یہ وقت میں ہم نے سوچے کیا کہ یہ سنت سے ثابت ہے کیا، تو ہمارے سوئچ آن کرنے کے واسطے، اپنے آپ کو یاد دلانے کے واسطے دن میں سے وقت نکال کے بیٹھو اور ان آیتوں کا ترجمے میں غور کرو، زبان سے بھی دہراؤ اور اس کے اوپر غور بھی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں بیان کریں گے، ان کے آنکھیں بیان کریں گی، کان بیان کریں گے، دل بیان کریں گا، یہاں تک کہ جو جسم کا چمڑا رہتا ہے وہ تک بیان کریں گے. اور اس میں غور کرنے کے بعد دیکھو. اسی طرح اپنی زبان سے کہو بھی، دہراؤ بھی اور اس پہ غور بھی کرو. مقصد یاد دلاؤ اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی تاکہ ہم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے. وہ جو ہمارے سوئے ہوئے ضمیر مر گئے نا، ہمارے اندر کے جو ضمیر، میرے سمجھ میں نہیں آتا اس کو سوئے ہوا کہو کہ مردہ کہو، اس کو جگانے کے واسطے یہ بہت ضروری ہوگا. اپنے آپ کو منزل یاد دلاؤ، اپنے آپ کو ذمہ داری یاد دلاؤ. ہم وہ خیر امت ہے جو پیدا کیے لوگوں کی بھلائی کے واسطے، ہم نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.